بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، پروفیسر زہیب اپنے نئے لیکچر کے ساتھ آپ کے ساتھ ہے۔ اسٹوڈنٹس، ہم بی ایس سی میکینکس کا چیپٹر نمبر 6 ورچوئل ورک اسٹڈی کر رہے ہیں، اور اپنے آج کے لیکچر میں ہم ایگزامپل نمبر 3 انشاءاللہ سالو کریں گے اور انڈرسٹینڈ کریں گے، جو کہ کیو کے غوری صاحب کی بک میں 132 نمبر پیج پر دی گئی ہے۔ اسٹوڈنٹس، اس سے پہلے کہ لیکچر کا آغاز کیا جائے، میری ریکویسٹ ہوگی کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن پہ کلک کر دیں تاکہ آنے والے ہر لیکچر کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ اسٹوڈنٹس، آئیے اسٹارٹ کرتے ہیں اپنا آج کا لیکچر۔ کوشچن کی اسٹیٹمنٹ آپ کے سامنے، 4 ایکول یونیفارم راڈس۔ اب یہاں پہ یاد رکھیں، میتھمیٹکس میں جب بھی ورڈ ایکول آتا ہے تو اس سے مراد لینتھ ہوتی ہے، اور جب بھی ورڈ یونیفارم آئے گا تو اس سے مراد ویٹ ہوتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ چاروں راڈز ہیں جن کی لینتھ بھی برابر ہے اور ویٹ بھی برابر ہے۔ They are smoothly jointed to form a rhombus ABCD which is placed in a vertical plane with AC vertical۔ یہ A B C D یہ 4 راڈز ہیں اور یہ رومبس بنی ہوئی ہے۔ یہ اے سی جو ہے وہ ورٹیکل ہے، یعنی یہ اے نیچے اور یہ سی اوپر ہے۔ اینڈ اے از ریسٹنگ آن ہارزنٹل پلین، اور یہ پوائنٹ اے جو ہے وہ اے پوزیشن پہ، یہ پوائنٹ اے جو ہے وہ اس ہارزنٹل پلین کے اوپر ریسٹ کر رہا ہے، یعنی پکا پڑا ہوا ہے۔ دوسرے لفظوں میں یہ ہمارا فکس پوائنٹ ہوگا۔ The rhombus is kept in shape with the measure of the angle BAC equal to theta۔ تو یہاں پہ آپ دیکھیں یہ BAC یہ والا جو اینگل بن رہا ہے ہمارے پاس، یہ ہمیں گیون ہے، یہ تھیٹا کے برابر ہے۔ By a light string joining B and D، اور B اور D کے درمیان میں ایک سٹرنگ لگایا گیا ہے۔ جب سٹرنگ ہوگا تو اس کے اندر کوئی ٹینشن بھی ہوگی، تو یہ ہم نے ٹینشن اس کو ڈینوٹ کر دیا۔ فائنڈ دا ٹینشن ان دا اسٹرنگ، ہم نے اس اسٹرنگ کے اندر ٹینشن فائنڈ آؤٹ کرنی ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو یہاں پہ ہم کیا کرتے ہیں، کام اور کرتے ہیں کہ یہ اے سی کو آپس میں ملایا، بی ڈی کو آپس میں ملایا، تو یہ پوائنٹ جو ہے وہ جی کے اوپر آپس میں انٹرسیکٹ کر رہے ہیں ڈائیگنلز۔ اب یہ انٹرسیکٹ جی کیا ہے، یہ بتانے سے پہلے میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ ہم نے ابھی تھوڑی دیر پہلے پڑھا کہ یہ ان چاروں کا ویٹ جو ہے وہ راڈز کا کیا ہے، وہ ڈبلیو کے برابر ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ جو جی پوائنٹ ہے، یہ رومبس ایک ریگولر جیومیٹرک شیپ ہے جس کے ڈائیگنل جو ہے وہ اس کا سینٹر آف گریوٹی ہے۔ تو یہ پوائنٹ جو ہے وہ جی، this is actually the center of gravity of this rhombus ABCD, and we know that center of gravity وہ پوائنٹ ہے جہاں پہ پورے سسٹم کا ویٹ ایکٹ کرتا ہے۔ اب پورے سسٹم کا ٹوٹل ویٹ کیا ہے، 4W، تو وہ 4W ویٹ جو ہے وہ اس پوائنٹ جی سے ایکٹ کرے گا، اور وہ آف کورس ویٹ ہمیشہ ورٹیکلی ڈاؤنورڈ ہوتا ہے، تو ہم نے اس کو ڈینوٹ کر دیا، جی ویٹ ہے نیچے کی طرف اور یہ ٹوٹل فورس ہے، ٹوٹل ویٹ ہے 4W کے برابر۔ تو یہ ہم نے ڈینوٹ کر دیا۔ اب یہاں سے ہم ان کو ڈیلیٹ کر دیتے ہیں، اس کی اب ہمیں کوئی خاص ضرورت نہیں رہے گی۔ تو ہمارے جو 4-5 سٹیپ ہیں ورچوئل ورک کو سالو کرنے کی، جو اسٹریٹجی ہم نے پڑھی، اس میں سے سب سے پہلی اسٹریٹجی ہم نے فگر ڈائیگرام ڈرا کر دی۔ دوسرا سٹیپ ہے کہ اس کی ڈسکرپشن ابھی ہم یہاں پہ لکھیں گے۔ تیسری یہ کہ اس کا فکس پوائنٹ اب آپ نے آئیڈینٹیفائی کرنا ہے۔ اب یہ دیکھیں، یہ پوائنٹ اے جو ہے دیٹ از ریسٹنگ کا ورڈ یوز ہوا ہے آن ہارزنٹل پلین، اور ریسٹنگ کا مطلب کیا ہوا کہ دس پوائنٹ از فکسڈ، تو اس کو ہم فکس مان لیتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اب ہم چوتھا سٹیپ یہ ہے کہ ہم اس سسٹم کے اندر ورچوئل ڈسپلیسمنٹ جو ہے وہ کنسیڈر کریں گے۔ ورچوئل ڈسپلیسمنٹ کہاں ہوگی، جہاں پہ یا تو ٹینشن ہوگی یا تھرسٹ ہوگی۔
تو یہاں پہ ہمارے اس کیس میں ہمارے پاس یہ اسٹرنگ ہے جہاں پہ ایک ٹینشن کریٹ ہو رہی ہے. تو اگر ہم اس پوائنٹ کو اس اسٹرنگ کو پوائنٹ بی سے رائٹ کی طرف اور پوائنٹ ڈی سے لیفٹ کی طرف یوں پکڑ کے کھینچیں تو پھر اس کے اندر معمولی سی ورچوئل ڈسپلیسمنٹ کریٹ ہوگی. تو یہ پوائنٹ اس طرف آ جائے گا, یہ پوائنٹ کھینچ کے اس طرف چلا جائے گا. یہ پوائنٹ جو ہے وہ اے, یہ کیا ہوگا, اس میں کوئی چینج نہیں آئے گا کیونکہ یہ فکس ہے. تو یہ پوائنٹ جو ہے جب اس کو ہم کھینچیں گے بی اور ڈی کو, تو یہ سی جو ہے وہ تھوڑا سا نیچے کی طرف جھک جائے گا. ٹھیک ہے جی. تو اس کو ہم نے ایک اور ڈائیگرام سے شو کیا ہے, میں وہ آپ کو شو کر کے دکھاتا ہوں. جی اسٹوڈینٹس, تو یہ میں نے اس کو شو کیا. اب یہ جو گرین کلر کی ڈاٹر لائنز ہیں, یہ ورچوئل ڈسپلیسمنٹ کریٹ ہونے کے بعد اس اسٹرکچر کی شیپ یہ بنے گی. جو اس کی یہ ریگولر جیومیٹری ہے, سیمیٹری ہے, وہ ڈیفینیٹلی اسے متاثر ہوگی. اب یہ پوائنٹ بی جو ہے وہ کھینچ کے یہاں پہ آ جائے گا, یہ پوائنٹ ڈی کھینچ کے یہاں پہ آ جائے گا. پوائنٹ اے فکس رہے گا کیونکہ یہ فکس ہے, اس میں کوئی چینج نہیں آئے گی. لیکن جب اس کو ہم کھینچیں گے بی اور ڈی کو باہر کی طرف, تو یہ پوائنٹ سی وہاں سے ٹریول کر کے نیچے کی طرف آ جائے گا. اور یہ پوائنٹ جی جو ہے, جب ان کے ڈائگنلز کو آپس میں ہم ملائیں گے تو یہ پوائنٹ جی یہاں پہ آ جائے گا, جس کو ہم شو کر دیتے ہیں اس ریڈ کلر سے. ٹھیک ہو گیا جی. تو اب یہ ہمارے پاس ورچوئل ڈسپلیسمنٹ آ گئی. اگلا پوائنٹ ہمارا ہوگا کہ ہم ایکویشن آف ورچوئل ورک رائٹ کریں گے. لیکن اس سے پہلے, وہ کرنے سے پہلے ہم یہاں پہ اس کی ڈسکرپشن لکھ لیتے ہیں اور اس کو پھر آگے لے کے چلتے ہیں. جی اسٹوڈینٹس, تو یہ ڈسکرپشن بھی ہم نے یہاں پہ لکھ لی ہے. کنسیڈر رومبس اے بی سی ڈی formed by 4 rods each of weight W such that ان سب کی لینتھ ہم نے لکھ دی ہے, that is equal to L. آگے ہم نے بتا دیا کہ let G be the center of gravity of the rhombus so that the weight 4W of the whole system lies on it. یہ والا weight, اور ہمیں given ہے the point A is on the horizontal plane, اس کو ہم نے فکس مان لیا, اور اینگل BAC ہم نے شو کر دیا, that is equal to theta. Now we consider the virtual displacement in the system such that there is tension in the string BD. تو اب ہم یہاں پہ equation of virtual work لکھیں گے. تو ہم لکھتے ہیں یہاں پہ آگے therefore equation of virtual work is. اب یہ ہم نے یہاں پہ آپ کے سامنے شو کر دیا ہوا ہے. اب یاد رکھیں ورچوئل ورک میں کون کون سی دو فورسز استعمال ہو رہی ہیں اس کوشچن میں. ایک ہے T اور دوسری ہے یہ 4W. تو ہم پہلے لکھ لیتے ہیں T کو. جب ہم اس میں ورچوئل ڈسپلیسمنٹ کریٹ کرتے ہیں تو چینج کس کے اندر آئے گا, ظاہر ہے اس اسٹرنگ کے اندر آئے گا جس کی لینتھ BD ہے. تو ہم یہاں پہ لکھیں گے فورس, جو کہ ورک کی ڈیفینیشن ہے, فورس انٹو ڈسپلیسمنٹ جو کہ ہے BD, اور ساتھ میں اب اینگل. اینگل کیا ہوگا, یہ دیکھیں یہ فورس اس طرف جا رہی اور ٹینشن اس طرف کریٹ ہو رہی, یعنی ڈسپلیسمنٹ اس طرف جا رہی, فورس اس طرف لگ رہی. تو پھر کیا ہوگا, یہاں پہ دیکھیں اس طرح کے کیس میں فرض کریں یہ ان کا سینٹر پوائنٹ ہے, تو یہاں سے یہ پوائنٹ بی سے ملے, ڈسپلیسمنٹ اس طرف جا رہی اور فورس, ٹینشن فورس اس طرف لگ رہی. تو ان دونوں کے درمیان اینگل کیا بن رہا ہے, اینگل بن رہا ہے یہاں پہ تھیٹا از اکول ٹو 180 ڈگری. ٹھیک ہے جی. تو یہاں پہ آ جائے گا cos 180 ڈگری. تو اب آپ اس کے ساتھ cos 180 ڈگری بھی لے سکتے ہیں. cos 180 ڈگری مائنس کے برابر ہوتا ہے. تو تھوڑا سا کوشچن کو بہت زیادہ لینتھی ہونے سے بچانے کے لیے ہم کیا کر لیتے ہیں, مائنس لکھ لیتے ہیں اس کے ساتھ. یاد رکھیں ٹینشن کے ساتھ آپ چپ کر کے ہمیشہ مائنس لکھ دیا کریں, آپ کا جواب درست ہوگا. تو یہ پہلی فورس آ گئی T انٹو ڈسپلیسمنٹ ہے ڈیلٹا BD. اس کے بعد دوسری فورس 4W ہے, اور اس کا ڈسٹینس اس فکس پوائنٹ سے کیا ہے,
اے جی ہے تو ہم نے اس کے ساتھ جو ڈسپلیسمنٹ ہے وہ ہوگی ڈیلٹا اے جی. اب سوال پیدا ہوتا ہے اور یہ اکول ٹو 0 ہوگا کیونکہ بائی پرنسپل آف ورچوئل ورک کیا ہے کہ all the work done are equal to 0. The sum of all the work done is always equal to 0 ہوتا ہے. اب اس کے ساتھ کوشچن ہے کہ یہاں پہ مائنس آئے گا یا پلس آئے گا. یاد رکھیں یہ فورس ہے, یہ فکس پوائنٹ ہے اور یہ ہم اوپر کی طرف جا رہے ہیں, ڈسپلیسمنٹ اوپر کی طرف ہے. ٹھیک ہے جی, ڈسپلیسمنٹ کیا ہے, اوپر کی طرف ہے. تو ڈسپلیسمنٹ ہو گئی اس ڈائریکشن میں اور ویٹ W جو فورس ہے وہ ہے اس ڈائریکشن میں. اگین دونوں کی ڈائریکشن اپوزٹ ہے تو اس کے ساتھ نیگیٹو سائن آئے گا, کیونکہ جب ہم نے اس کے اندر ورچوئل ڈسپلیسمنٹ کریٹ کی تو اس کی پوزیشن G اس ریڈ ڈاٹ کے اوپر آ گئی, لیکن اب بھی یہ A پوائنٹ سے اوپر کی طرف ایگزسٹ کر رہا ہے. ٹھیک ہے جی, اب بھی یہ اوپر کی طرف ایگزسٹ کر رہا ہے تو اس کی ڈسپلیسمنٹ جو ہے وہ اوپر کی طرف ہوگی اور یہ جو 4W ویٹ ہے وہ نیچے کی طرف ایکٹ کر رہا ہے. تو ان دونوں کے درمیان میں درمیانی اینگل 180 کا ہوگا جو کہ مائنس کو شو کرتا ہے. تو دوسرے لفظوں میں جب دونوں کی ڈائریکشن اپوزٹ ہے, ڈسپلیسمنٹ کی بھی اور فورس کی بھی, جو کہ فورس یہاں پہ ویٹ ہے, تو ہم اس کے ساتھ مائنس سائن لگائیں گے. آئی ہوپ کہ یہ پوائنٹ آپ کو کلیئر ہو گیا ہوگا. اس کی میں ایک ایگزامپل یہاں پہ تھوڑا سا آپ کو دے دیتا ہوں, تھوڑا سا آپ کا کانسیپٹ اور اچھا ہو جائے گا. فرض کریں کہ یہ ہوتا ہے نا, ویٹ لفٹر کوئی یہاں سے ویٹ اس کا اٹھاتا ہے, اس ویٹ کو یہ سمجھ لیں کہ ایک کوئی ویٹ لفٹر کھڑا ہے. ٹھیک ہے جی, تو یہ جب اس کو اٹھائے گا اوپر کی طرف لے کے جائے گا, اپنے سر کے اوپر لے کے گیا تو کیا ہوا, یہ اس کی فورس بھی اوپر کی طرف جا رہی ہے اور اس کا جو اس پوائنٹ سے, یہ فکس پوائنٹ ہے, انیشل پوائنٹ بھی کہہ سکتے ہیں, فکس پوائنٹ بھی کہہ سکتے ہیں, اس کی ڈسپلیسمنٹ بھی اوپر کی طرف جا رہی ہے. تو ان دونوں کی فورس بھی اوپر, ڈسپلیسمنٹ بھی اوپر, دونوں کا درمیانی اینگل 0 ہے, تو ورک ڈن کیا ہوگا, پازیٹیو ہوگا. اب یہی جو پہلوان صاحب ہیں یہ کیا کرتے ہیں, انہوں نے ظاہر ہے ویٹ دوبارہ نیچے لے کے آنا ہے, تو اب یہاں سے چلے ہم کر لیتے ہیں. یہ جب ویٹ نیچے کی طرف اب آئے گا تو ویٹ نیچے کی طرف اب آ رہا ہے, اس پوائنٹ پہ جب پہنچے گا ویٹ تو ویٹ کی ڈائریکشن کیا ہے, فورس ویٹ نیچے کی طرف ہے, لیکن اس فکس پوائنٹ سے یہ اب بھی اس کا جو ورچوئل ڈسپلیسمنٹ ہے اوپر کی طرف ہے. سٹارٹ میں یہ یہاں پہ پڑا ہوا تھا, اس لمحے یہ یہاں پہ پڑا ہوا ہے, اس کی ڈسپلیسمنٹ اوپر کی طرف, فورس نیچے کی طرف, فورس نیچے کی طرف, ڈسپلیسمنٹ اوپر کی طرف, ورک ڈن نیگیٹو ہوگا. یہ تھوڑا سا یہاں نیچے آ گیا, یہاں تک جب ویٹ آئے گا تو فورس نیچے کی طرف اور ڈسپلیسمنٹ اب بھی یہ یہاں سے لے کے یہاں تک وہ اپورڈ ڈائریکشن میں ہے. انیشل پوائنٹ سے آپ نے اس کی ڈسپلیسمنٹ ہمیشہ چیک کرنی ہے. تو یہ اب بھی اوپر کی طرف ہے, تو اس وقت بھی اس کا جو ویٹ ہوگا اور ورک ڈن ہوگا وہ نیگیٹو ہوگا. جب یہ یہاں پہ پہنچے گا تب جا کے اس کا ویٹ, اس کا جو ورک ڈن ہے وہ چینج ہوگا. رائٹ, تو یہ اس طریقہ کار آپ نے یاد رکھنا ہے کہ ورک ڈن میں ڈسپلیسمنٹ آپ نے ہمیشہ فکس پوائنٹ سے میئر کرنی ہے. آئی ہوپ کہ اس میں آپ کا کانسیپٹ اور بھی تھوڑا سا کلیئر ہوا ہوگا. اگر آپ اس ویڈیو کو تھوڑا سا ریوائنڈ کر کے اس پوائنٹ کو دوبارہ دیکھ لیں گے تو آئی تھنک کہ اس میں آپ کو انشاءاللہ اور بھی فائدہ ہوگا. اگر ایک دفعہ سے آپ کا کانسیپٹ صحیح نہیں ہوا تو. اب ہم نے اس ایکویشن میں بی ڈی اور اے جی معلوم کرنا ہے, تو اس کے لیے ہم کیا کرتے ہیں, یہ ہمارے پاس ٹرائنگل ہے اے جی بی, یہاں پہ اینگل ہمارے پاس بن رہا ہے 90 ڈگری, یہ ہے ہمارے پاس تھیٹا, تو 90 کے سامنے والا یہ تو بن گیا ہمارے پاس ہائپوٹینیوس. تھیٹا کے سوری یہ والا جہاں پہ تھیٹا اور 90 اکٹھے ہوتے ہیں وہ ہمیشہ ہوتا ہے بیس, اور اس کی باقی رہ جائے گا ہمارے پاس پرپینڈیکولر. تو ہم کہیں گے یہاں پہ ناؤ رائٹ اینگل ٹرائنگل اے جی بی, this implies
AG over AB and this is equal to, अब ये AG over AB बेस और हाइपोटेन्यूज ये होता है cos के बराबर, तो ये हो जाएगा cos of थीटा। यहां से हमारे पास AG आ जाएगा AB cos of थीटा। तो फिर हमारे पास यहां से अगर हम AG को फाइनलाइज करें तो ये हो जाएगा AB की जगह AB, इसकी लेंथ हमने ऊपर डी फर्ज की हुई है L के बराबर है, तो ये हो जाएगा L cos of थीटा, और ये हमारे पास पहली वैल्यू है जो हमने फाइंड आउट करनी थी। इसको हम इक्वेशन नंबर 2 कह देते हैं, और इस इक्वेशन को हम इक्वेशन ऑफ वर्चुअल वर्क को इक्वेशन नंबर 1 कह देते हैं। अब अगली चीज हमने ये AG मालूम कर ली, अब हमने मालूम करना BD, तो इसी ट्रायंगल में BD मालूम कर लेते हैं आल्सो। अब देखें ये BG है, BG ओवर AB, BG ओवर AB, ये क्या होगा, सॉरी एक कॉल आ गई थी, तो हम कह रहे थे ये BG ओवर AB, तो ये है BG हमारे पास यहाँ पे परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज है, तो ये साइन थीटा के बराबर आ जाएगा। तो यहां से फिर हमारे पास आ जाएगा BG इज इक्वल टू, ये AB L के बराबर है, तो ये हो जाएगा L साइन ऑफ थीटा। अब आप यहां से गौर से देखें, ये BG हमने फाइंड आउट कर लिया, लेकिन हमने मालूम करना है BD, इस पूरे स्ट्रिंग की लेंथ इन टर्म्स ऑफ वेरिएबल थीटा। तो क्या हो जाएगा, ये BG आधा है इस BD का, तो अगर इसको हम 2 से मल्टीप्लाई करके डबल कर दें तो BD की वैल्यू आ जाएगी। तो हम यहां पे यही करते हैं, दिस इंप्लाइज BD फिर आ जाएगा हमारे पास जो कि है 2BG के बराबर, तो ये आ जाएगा हमारे पास BD इज इक्वल टू 2L साइन ऑफ थीटा। ये हमारे पास दूसरी वैल्यू आ गई, यही हमने फाइंड आउट करनी थी। अब इन वैल्यूज को हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देते हैं। हम कहते हैं पुट वैल्यूज इन इक्वेशन 1, तो उसमें क्या है, पहले -t डेल्टा, और फिर ये लिखा हुआ है -t डेल्टा BD, तो BD की जगह आ जाएगा 2L साइन ऑफ थीटा माइनस 4W डेल्टा AG, AG की जगह जाएगा L cos ऑफ थीटा एंड दिस इज इक्वल टू 0। अब यहां से आप देखें तो ये L और ये L ये कॉमन है, इन दोनों को निकाल लेते हैं बाहर, तो यह आ जाएगा L बाहर, बाकी रह जाएगा ये 2 को T से, 2 कांस्टेंट है बाहर ले आते हैं, 2T बन जाएगा माइनस साइन के साथ, और फिर बाकी रह जाएगा डेल्टा साइन ऑफ थीटा। इसके बाद है -4W डेल्टा कॉस ऑफ थीटा एंड दिस इज इक्वल टू 0। अब दोनों तरफ हम L से डिवाइड कर देते हैं, तो ये L खत्म हो जाएगा, बाकी रह जाएगा हमारे पास -2T। अब डेल्टा साइन थीटा यानी साइन थीटा का डेरिवेटिव कॉस थीटा और थीटा का डेरिवेटिव डेल्टा थीटा माइनस 4W कॉस थीटा का डेरिवेटिव माइनस साइन थीटा और थीटा का डेरिवेटिव डेल्टा थीटा एंड दिस इज इक्वल टू 0। दिस इंप्लाइज, अब डेल्टा थीटा ये भी डेल्टा थीटा कॉमन आ गया, बाकी क्या रह गया -2T कॉस ऑफ थीटा, ये माइनस और ये माइनस मिलके प्लस बन गए, 4W साइन ऑफ थीटा ब्रैकेट क्लोज इक्वल टू 0। ये हमारे पास आ गया। अब डेल्टा थीटा से हम डिवाइड नहीं कर सकते, क्यों? बिकॉज दिस इज वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट कभी भी 0 नहीं होती। सो सिंस डेल्टा थीटा कैन नॉट बी इक्वल टू 0, so therefore
یہ جو فیکٹر ہے ہمارا بریکٹ والا -2t cos تھیٹا پلس 4w sin تھیٹا equal to 0، یہ 0 کے برابر ہوگا. اب اس کو اٹھا کے ہم اس طرف لے جاتے ہیں. دس امپلائز -2 cos of تھیٹا کو ہم نے اکٹھا کر دیا انٹو ٹی از اکول ٹو، یہ اس طرف چلا گیا -4w sin of تھیٹا. ٹی ہم نے معلوم کرنا ہے تو ہمارے پاس آ جائے گا ٹی از اکول ٹو -4w sin of تھیٹا ڈیوائڈیڈ بائی -2 cos of تھیٹا. اس 2 سے 2 दूनी 4 کینسل ہو گیا، باقی رہ گیا ہمارے پاس مائنس سے مائنس بھی ختم ہو گیا، تو پھر پیچھے کیا رہ گیا ہمارے پاس. دس امپلائز ٹی از اکول ٹو یہ 2w اور سائن تھیٹا اوور کاس تھیٹا یہ ٹین تھیٹا کے برابر آ جائے گا. اور ڈیئر اسٹوڈنٹس یہ ہمارا رزلٹ آ گیا، یہی ہمارا رزلٹ ہے، یہی ٹینشن کی میگنیچیوڈ ہوگی. آئی ہوپ اسٹوڈنٹ کہ یہ کوشچن کانسیپچولی میں نے کوشش کی ہے کہ آپ کو کلیئر ہو جائے، اور پوری کوشش کی ہے. میں اپنی کوشش میں کتنا کامیاب ہوا آپ نے کمنٹ کر کے ضرور بتانا ہے. یہ بڑی محنت سے لیکچر تیار ہوتے ہیں تو اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیا کیجیے. انشاءاللہ ملتے ہیں بہت جلد اپنے نیکسٹ لیکچر میں. جب تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ.